میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں۔ یہ فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے۔ ارد ایک قبیلے کا نام ہے۔ اس کا ایک مشہور ڈاکو تھا۔ وہ اپنا واقعہ یوں بیان کرتا ہے کہ ہم ڈاکہ ڈال کے ہم جنگل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جس جگہ پہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ 3 درخت میں نے دیکھا، ایک کھجور کے لگے ہوئے ہیں۔ 2 پہ تو اچھا تازہ پھل لگا ہوا ہے، کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ ایک جو ہے وہ بالکل خشک ہے درخت۔ نے کہا کہ میں نے غور سے دیکھا تو ایک چڑیا منہ میں کھجور لے کے اس خشک درخت پہ جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آتی ہے، پھر وہ اس درخت سے کھجور لے کے اسی خشک درخت پہ جاتی ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا۔ وہ چڑیا کوئی 10-12 بار اس نے ایسے ہی کیا۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو میں یہ دیکھنے کے لیے اس درخت کی چوٹی کے اوپر گیا۔ چوٹی پہ جب میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اندھا سانپ منہ کھولے پڑا ہے، اور یہ چڑیا جاتی ہے اس کے منہ میں کھجور ڈال کے واپس دوسری کھجور لینے آ جاتی ہے۔ تو مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیسے روزی کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور میں اپنے نبی کا امتی ہو کے، اللہ کو ماننے والا ہو کے میں لوگوں کو لوٹتا پھرتا ہوں۔ تو میں نے اسی وقت دل میں سچی توبہ کی، اور توبہ کر کے میں نے اپنی تلوار کو توڑ دیا۔ جب میں واپس آیا اپنے ساتھیوں کے پاس تو میرے ساتھیوں نے پوچھا کہ تمہاری تلوار کدھر گئی؟ تو میں نے انہیں ساری کہانی بیان کر دی کہ یہ ماجرا ہوا ہے، تو میں نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے اور میں نے اپنی تلوار توڑ دی ہے۔ تو اس کے ساتھی کہنے لگے کہ پھر گواہ ہو جاؤ، ہم نے بھی اپنے رب سے صلح کر لی۔ انہوں نے بھی اپنی ساری تلواریں توڑ دی۔ تو وہ توڑ کے تلواریں، لوٹا ہوا مال چھوڑ کے سب نے انہوں نے احرام باندھا اور مکے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ ڈاکو کہتا ہے کہ ہم 3 دن چلے تھے۔ 3 دن کی مسافت کے بعد ایک گاؤں آیا۔ اس گاؤں میں ہم ٹھہرے تو وہاں ہم ایک مکان میں ایک اندھی بڑھیا تھی، اس کے پاس گئے تو وہ کہنے لگی کہ تم میں فلاں نام کا بندہ کوئی کرد قبیلے کا ہے؟ تو ہم نے کہا جی ہے۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 3 دن پہلے فوت ہو چکا ہے، اور اس دن سے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے فرما رہے ہیں کہ ایک فلاں نام کا کرد قبیلے کا بندہ تمہارے پاس آئے گا، یہ اپنے بیٹے کے کپڑے اس کو دے دینا۔ تو اس نے اپنے بیٹے کے سارے کپڑے ان کو دے دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب نے ان کپڑوں کو پہن لیا اور وہ زاروں قطار رونے لگے۔ اس واقعے میں میرے بھائیوں 2 عبرت کی چیزیں ہیں۔ ایک تو اندھے سانپ کا چڑیا کے ذریعے اللہ پاک کا اس کو روزی پہنچانا، اور دوسرا سچی توبہ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا انعام ملنا۔ میرے بھائیوں، جب انسان، ہماری آج ساری فکریں جو ہیں وہ صرف دنیا کے لیے ہیں، ہر بندہ صرف رزق کے لیے پریشان ہے، حالانکہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ جس بندے کو اس نے پیدا کر دیا، جس جاندار کو اس نے پیدا کر دیا، اس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن انسان اس کے لیے تو پریشان ہے، لیکن اس نے مغفرت کا وعدہ سب کے لیے نہیں کیا، اس کے لیے کوئی پریشان نہیں، ہماری فکر ہی کوئی نہیں آخرت کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کی فکر کرنے والے بنے، اور دوسرا سچی توبہ کے اوپر اللہ رب العزت ایسے ہی اپنے بندوں کو انعامات دیا کرتے ہیں۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا دوست بن جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں، ایسے ہی اس کے اوپر انعام و اکرام جاری ہو جاتے ہیں۔